تیار ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ، اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ اس کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا تھا، اور اس وقت اسلامی فتوحات کا یہ سلسلہ دو محاذ پر قائم تھا، یا کہیے کہ دو سائٹ میں قائم تھا۔ یہ ایک تو افریقہ کا علاقہ تھا، شمال افریقہ کا علاقہ، جہاں پر اسلامی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل بھی رہی تھی۔ ابو المہاجر کا ذکر آیا تھا اس سلسلے میں، اور عقبہ بن نافع جنہوں نے اس علاقے میں کافی اپنی پکڑ بنا لی تھی، اپنی پکڑ کو مضبوط بھی کر لیا تھا، اور اسلام کے دائرے کو وسیع کرنا اور وہاں پر اسلامی فوج کی قدم کو جمانا، اس کے لیے شہر آباد کرنا، فوجی اڈے قائم کرنا، جو ان کے کارنامے تھے، ان سب کے باوجود جب ابو المہاجر کو اس کا علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا تو انہوں نے عقبہ بن نافع کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، آخر ان کو واپس ہونا پڑا تھا۔ ابو المہاجر یہ خود بھی اپنے آپ میں ایک بڑے مشہور فوجی جرنیل تھے، ان کی یہ صلاحیت اپنی جگہ پر مسلم تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ عقبہ بن نافع کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا وہ ایک انڈیویجول چیز ہے، اس کو جو ہے اگر ہم جو ہے نظر انداز کریں تو خود انہوں نے اس علاقے میں جو کام کیا ابو المہاجر نے، ان کا کارنامہ، ان کے کام بھی بڑے اہم ہیں۔ یہ وہاں انہوں نے بڑی جو ہے چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے اسلامی فتوحات کا یہ سلسلہ باقی رکھا۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہوئی کہ ابو المہاجر جن کی بڑی اچھی سوجھ بوجھ کے مالک تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ بربر قوم کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ اس علاقے میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بربر کہا جاتا تھا، کہ یہ بربر قوم اگر اس بربر قوم کے ساتھ ہم اپنی سیاست کو، ہم اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو تھوڑا نرم کر لیں گے تو ہم بربر قوم کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بربر قوم بڑی سخت قوم تھی، اور یہ لوگ اپنی عزت نفس، جس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں آج کی زبان میں آپ، یہ سیلف ریسپیکٹ ان کے پاس بہت ہوتا تھا، اور اس سیلف ریسپیکٹ کا بڑا خیال کرتے تھے۔ یہ کبھی بھی اپنی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جان دے دیں گے لیکن کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اس طرح کی ذہنیت کے یہ لوگ تھے۔ تو ابو المہاجر نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ اگر معاملہ ایسا کریں کہ ان کو تھوڑی عزت دے کر کے، ان کو ریسپیکٹ دے کر کے اگر ہم ان کے ساتھ معاملات کریں گے تو یہ شاید اسلام کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ پوری بربر قوم رومیوں کے ماتحت تھی، اور رومی لوگ ان کو جیسے چاہتے تھے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو یہ رومی ہی ان کو مسلمانوں کے خلاف بھی ابھارتے تھے، تو یہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے۔ اس طرح سے ابو المہاجر نے یہ کوشش شروع کیا کہ ہم بربر قوم کے دل میں اپنی محبت کو بیٹھائیں، اور اس طرح سے انہوں نے کوشش یہ کیا کہ یہ بربر قوم ہمارے خلاف جانے کے بجائے ہمارے ساتھ آ جائے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو بڑی کامیابی ملی،
اور بربر قوم کو اسلام کی طرف دعوت دینے اور ان کو روم کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، یہ کوششیں کامیاب بھی ہوئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ایک جگہ تھی، اس کو کرتاجینا کہتے تھے۔ کرتاجینا یہاں تک ابھی بھی اسلامی فوج پہنچ نہیں پائی تھی، اور یہاں بڑی طاقت تھی، اور یہ پوری کی پوری طاقت رومی حکومت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور وہاں جو علاقے تھے تنجا تک پہنچنے والے، یہ سارے کے سارے علاقے فوجی قوت کے لحاظ سے بڑے مضبوط گڑھ تھے یہ، اور ان علاقوں پر قبضہ کرنا ہے تو بربر جو ہے قوم اپنے ساتھ رہے گی، تبھی جا کر کے ہم اس علاقوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابو المہاجر نے بہت جو ہے اچھی سیاست، بڑا اچھا جو ہے انداز اپنایا ان کے ساتھ، بربر قوم کے ساتھ اور رومیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اس سلسلے میں، اور کوشش کی کہ جو رومیوں کا بربر قوم کے ساتھ معاہدہ ہے، اس معاہدے کو یہ ختم کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اس طرح سے ابو المہاجر یہ کرتاجنا پہنچے، اور وہاں جا کر کے جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہاں کے لوگ، کرتاجنا کے لوگ جو ہے قلعے کے اندر چھپ گئے، قلعے کے اندر انہوں اپنے آپ کو، قلعہ بند ہو گئے، قلعے کے اندر بند کر لیا۔ ابو المہاجر نے ان کا گھیراؤ کیا، اور رومی فوج جو وہاں پر تھی اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس اسلامی لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اور انہیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ آج نہیں تو کل یہ ہم پر غالب ہو جائیں گے، یا ابو المہاجر اور ان کے ساتھ جو فوج ہے یہ غالب آ جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے صلح کا مطالبہ کر لیا، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ ابو المہاجر نے صلح کر لی۔ ابو المہاجر کا مقصد اس صلح سے یہ تھا کہ وہ یہاں سے، یعنی کرتاجنا سے، جب یہاں پر رہیں گے، یہ اسلامی فوج رہے گی، تو یہاں سے رومیوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا بڑا آسان ہوگا ان کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ اب یہاں سے ہمارے لیے آگے بڑھنے کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور اب اس کے بعد جو ہے یہاں سے مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ابو المہاجر یہ آگے کی طرف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ میلا ایک جو ہے شہر تھا وہاں تک پہنچے، اور بھی آگے جو ہے آگے تک جو ہے وہ پہنچتے گئے۔ اسی سلسلے کی جو ایک کڑی ہے، وہ کڑی یہ ہے کہ وہاں پر ایک بڑا مشہور جو ہے قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کا ایک بڑا مشہور شخص تھا، اسے قصیلہ کہا جاتا تھا۔ قصیلہ یہ اس قبیلے کا سردار تھا، اور یہ قصیلہ بڑی مضبوط شخصیت کا مالک تھا، بڑا بیدار مغز تھا، اور اپنے وطن کو لے کر کے بڑا غیرت مند تھا یہ شخص، اور بربر قوم اس کی بڑی عزت کرتی تھی، اس سے بڑی محبت کرتی تھی۔ یہ قصیلہ یہ اصل میں نصرانی ہو گیا، حالانکہ بربر یہ اصل نصرانی لوگ نہیں تھے، لیکن یہ قصیلہ اس نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا، کرسچین تھا، اور کرسچین جو کی بڑی تائید کرتا تھا، اس کی جو ہے ان کی بڑی تائید کیا کرتا تھا۔ اس کو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو پوری کوشش یہ کی رومیوں نے
کہ اس کے دل میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ کو بھڑکائے رکھے۔ ابو المہاجر نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر یہ بربر قوم ان کے ساتھ آ جائے، ان کے جو یہ امیر ہیں قسیلہ، یہ اگر ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی لشکر کے لیے بہت مفید چیز ہوگی، بڑی فائدہ مند چیز ہوگی۔ تو انہوں نے قسیلہ کے ساتھ مقابلے کا ارادہ کیا۔ یہ معرکہ تلمسان نامی جگہ میں واقع ہوا یہ معرکہ، اور قسیلہ جو کہ بربر قوم کا سردار تھا اور رومیوں کا بڑا خاص آدمی تھا، قسیلہ نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ تلمسان نامی جگہ میں اس نے پڑاؤ کیا، اور ابو المہاجر سے یہاں مدبھیڑ ہو سکتی ہے اس کا اسے انتظار تھا۔ اس کو لمبا انتظار نہیں کرنا پڑا، ابو المہاجر بھی بہت جلدی اپنی فوج لے کر کے تلمسان پہنچ گئے، اور وہاں پر دونوں لشکر کا مقابلہ ہوا، اور بڑا شدید قسم کا گھمسان جسے کہتے ہیں، بڑا بہت شدید قسم کی لڑائی ہوئی وہاں پر، اور دونوں طرف سے مسلمانوں کے لشکر میں بھی اور بربر قوم کے اس لشکر میں بھی جو رومیوں کے تابع تھے ان کے بھی جو ہے کافی لوگ مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان کامیاب ہوئے کہ قسیلہ کی فوج کو شکست دے سکے، اور اس جنگ میں تلمسان نامی جگہ پہ قسیلہ گرفتار ہو گیا۔ اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، یہ مارا نہیں گیا بلکہ گرفتار، زندہ گرفتار ہو گیا۔ تو جن کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے نا، یہ جو لوگ مر جاتے ہیں اس میں ان سے بھی زیادہ ان کا معاملہ اہم ہوتا ہے، جن کو قیدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قیدی بن گیا۔ جب ابو المہاجر کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو ابو المہاجر نے، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ وہ بربر قوم کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اسی کی طاق میں رہتے تھے۔ اب یہاں ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ یہ قسیلہ نامی شخص اپنی قوم کا سردار ہے، بربر قوم کا سردار ہے، بربر کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ اگر یہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو سمجھو کہ پوری بربر قوم بھی اسلام کے سائے میں آ سکتی ہے۔ اسی لیے ابو المہاجر نے ان کے اسلام کی طرف بڑی توجہ دی۔ یہ بار بار آپ کے سامنے بات آئی ہے، آج بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ اسلامی فتوحات جو تھی اس میں اسی چیز کو ذہن میں رکھا جاتا تھا، اسلام کی دعوت کو ذہن میں رکھا جاتا تھا۔ یعنی یہاں مقصد کسی کا خون بہانا نہیں ہوتا تھا، مقصد علاقوں پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا تھا، مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ اسے تسلیم کر لیں، اسلام کی قوت کو تسلیم کر لیں، اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں، اور جو دشمن اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی طاقت کو ختم کرنا، یہی جو ہے مقصد ہوتا تھا۔ اور اسی لیے یہ لوگ آگے بڑھتے تھے، تو اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت جاگے، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے اسی نقطۂ نظر سے ابو المہاجر نے بھی قسیلہ نامی شخص کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور اس کے ذریعے سے جو قسیلہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آدمی بڑا غیرت مند ہے اور یہ کبھی بھی ذلت کو برداشت نہیں کرتا، بڑی عزت کے ساتھ، حالانکہ قیدی تھا لیکن اس کو بڑی عزت دی تھی ابو المہاجر نے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام قبول کر لیا، مومن ہو گیا، تو اس نے عربی زبان بھی بڑی جلدی سیکھنا شروع کر دیا اور سیکھ لیا عربی زبان۔
اور یہ ابو المہاجر کا بڑا خاص آدمی بن گیا. آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کا بازو بن گیا، ان کا دایاں ہاتھ بن گیا جو ہے. تو یہ جو ہے کوسیلا، جو شخص بربر قوم کا سردار تھا، مسلمان ہو کر کے اب خود اسلامی قوت کا ایک جو ہے بازو بن گیا. اور اس طریقے سے اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بربر قوم کے دلوں کا دروازہ کھل گیا. اب اس کے بعد جب ابو المہاجر کو اب یہاں پر اطمینان ہو گیا کہ اب یہ علاقہ اب یہ مسلمانوں کے ماتحت رہے گا، یہاں جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی محبت جاگ اٹھی ہے، تو پھر سے وہ قیروان واپس ہو گئے اور وہیں سے حالات کا جائزہ لینے لگے. اور یہاں سے پھر جو ہے نئے دور کی جو ہے شروعات ہوتی ہے. اور نیا دور یہ ہے، یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بعد میں ان کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ بنتے ہیں. پھر سے عقبہ بن نافع کو اس علاقے کا گورنر بنایا جاتا ہے، اور ابو المہاجر ان کو انہی کی جگہ پر گورنر بنایا گیا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا. تو پھر سے عقبہ بن نافع نے آ کر کے بھی ابو المہاجر کے ساتھ وہی تاریخ دہرائی، اور ان کو باندھ دیا، رسیوں میں جکڑ دیا گیا. ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. عقبہ بن نافع کو دوبارہ جب وہاں کا اس علاقے کا گورنر بنا دیا گیا. لیکن تب تک یہ سب چیزیں کب ہوئی ہیں؟ جب ساری چیزیں یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہو گیا، ان کے بیٹے کی خلافت شروع ہوئی. تو چونکہ اب یہ بعد کی چیز ہے تو ہم اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس علاقے کی فتوحات یہاں تک پہنچی تھی، جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا. اور بڑی اہم جو بات ہوئی کہ قسیلہ نامی شخص جو اسلام میں داخل ہوا، تو اس کی سبب سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بربر قوم کے دلوں میں اسلام جاگا، اور اس طرح سے وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی طاقت بن گئے تھے. ایک بڑا کارنامہ تھا جو ابو المہاجر کا اہم کارنامہ جو ہے مانا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے. بعد میں یہ دونوں یعنی عقبہ بن نافع اور ابو المہاجر یہ مل کر کے رومی قوم کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آگے کی تاریخ ہے. جب آئے تھے عقبہ بن نافع تو تھوڑا انہوں نے ان کے ساتھ ابو المہاجر کے ساتھ بھی تھوڑی بدسلوکی ان سے بھی ہوئی ہے، جیسے اس طرح کی بدسلوکی پہلے ابو المہاجر نے عقبہ بن نافع کے ساتھ بھی کی تھی. تو یہ باتیں انشاءاللہ پھر سے آگے چل کر کے آپ کے سامنے آئیں گے جب یزید بن معاویہ کا دور خلافت آئے گا. لیکن اب اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں یہیں پر ذکر کر دیتا ہوں کہ پھر اس کے میں بعد میں عقبہ بن نافع اور ابو المہاجر یہ دونوں اسی علاقے میں شہید بھی ہو گئے تھے. وہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور اس وقت کے جو حالات تھے یعنی یہ امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کا دور ہو جو، اور اسی علاقے میں جو ہے یہ لوگ جنگ کرتے ہوئے بعد میں شہید ہو گئے ہیں. زیادہ لمبا وقت جو ہے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہا ہے. اب ہم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشرق کی طرف، مشرق کے ایسٹ کا ایریا، اور اس کی طرف تھوڑی سی ہم جو ہے آپ کو تاریخ جو ہے یاد دلا دیں پہلے. تو اس سلسلے سے جو ہے علاقے کی طرف کس طریقے سے اسلامی فوج آگے بڑھتی ہے، اور کس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہم اس کی طرف آنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا یاد دلاتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے یا بصرہ و کوفہ وغیرہ کے جو علاقے، عراق کا جو ایریا اور کسرا کے تعلق سے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اسلامی فوج اس سلسلے میں اس علاقے کی طرف پیش قدمی جو ہے کہ آگے سلسلہ بڑھتا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ سلسلہ کافی آگے بڑھا۔ ایران کا جو ابھی ایریا ہے پورا اور اس کے بعد کے جو علاقے ہیں، یہ سب علاقے بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ سلسلہ پورا فتوحات کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بیچ میں جب فتنے کا دور شروع ہوا، فتنے کے اس دور میں چند سالوں تک یہ سلسلہ رکا رہا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو پھر سے وہ سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ یہ کہاں تک سلسلہ آگے بڑھا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، تو اس کے بارے میں آپ سنیے، میں تھوڑی سی بات اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی ہم نے کہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمان نہر جیہون، جیہون ایک دریا تھا جسے ہم دریا کہتے ہیں، ریور کہتے ہیں آپ جو ہے، تو جو ہے عراق اور جو ہے دریائے جیہون، ان کے بیچ میں جو بھی علاقے پڑتے تھے وہ سب کی سب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں فتح ہو گئے تھے۔ اور یہ علاقے کیا تھے، ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں: جرجان، طبرستان، خراسان، فارس، کرمان، سیستان۔ یہ وہ علاقے ہیں میرے بھائیوں جہاں سے بڑے بڑے محدثین بھی تعلق رکھتے ہیں، اور یہ علاقے فتح ہو گئے تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ اس کے بعد جب بیچ میں فتنوں کا دور شروع ہوا تو بعض علاقوں سے اچھی خبریں نہیں تھیں، وہاں کے لوگ ابھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگ پھر سے مرتد بھی ہو گئے، انہوں نے اسلام کا دامن پھر سے چھوڑ بھی دیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو پھر سے انہوں نے اس علاقے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اب یہ سلسلہ کیسے ہے؟ تو اب خراسان کا جو علاقہ تھا، سجستان کا جو علاقہ تھا، اور ماوراء النہر جسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں، نہر سے مراد یہی جیہون، دریائے جیہون، اس جو ہے دریا کے پار کے جو علاقے تھے، یہ سب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں پھر سے یہ سارے کے سارے علاقے اسلامی خلافت کے تحت ہوئے، اور وہاں پر اسلامی حکومت بہت پرسکون اور جو ہے پائیدار ہو گئی۔ تو وہاں پر معاویہ بن ابی سفیان نے عبداللہ بن عامر کو جو ہے، اس موقع پر عبداللہ بن عامر کو بصرہ اور سیجستان خراسان کے علاقے کا گورنر بنایا۔ جب ان کو یہاں کا گورنر بنایا گیا تو اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اس بات کا خیال رکھا کہ عبداللہ بن عامر کو اس علاقے کا بڑا تجربہ تھا، اور 42-43 ہجری میں اس علاقے میں ابن عامر نے یعنی عبداللہ بن عامر نے عبد الرحمن بن سمرہ کو جو ہے ذمہ داری سونپی، اور اس طریقے سے وہاں پہ سجستان کا جو علاقہ تھا اس علاقے کا ان کو گورنر بنا دیا۔ اور بھی چند لوگ تھے جو اس وقت کافی مشہور تھے اور اسلامی حکومت کے کافی خیر خواہ ہوئے، اور دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے میں انہوں نے کافی اپنا تعاون پیش کیا۔ اس میں سے عمر بن عبید اللہ بن معمر تیمی، عبداللہ بن خازم سلمی، قطری بن فوجعہ، محلب بن ابی سفرہ ازدی،
محلب بن ابی سفرہ کا نام آگے اب تاریخ میں اس علاقے میں بہت آتا رہے گا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی جو بعد کے خلفاء ہیں، ان خلفاء کے دور میں محلب بن ابی سفرہ اس علاقے کا اتنا مشہور نام تھا کہ دشمنوں سے مقابلہ اور خاص طریقے سے خوارج کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ہے، جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں محلب بن ابی سفرہ کا بڑا اہم کارنامہ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ نام ذکر کیے ہیں آپ کے سامنے۔ جب یہ سلسلہ وہاں پہ آگے بڑھا تو سب سے پہلے زرنج نامی جگہ ایک شہر تھا، وہاں جو ہے مسلمان جب آگے بڑھے تو وہاں پر فتح حاصل کیا اور وہاں کے لوگوں نے صلح کر لیا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد حواش، بست اور خشک نامی جگہ، یہ سب علاقے جو ہے اس کی طرف مسلمان آگے بڑھے اور سب کی سب یہ علاقے انہوں نے فتح کر لیے۔ یہ علاقے فتح کرنے کے بعد کابل کی طرف آگے بڑھے، اسلامی فوج کابل کی طرف آگے بڑھی۔ کابل کا نام چونکہ ابھی بھی ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ کابل جو افغانستان کی کا پایہ تخت، اس کا کیپٹل سٹی کابل، تو کابل تک فوج، اسلامی فوج امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پہنچ گئی، اور آخر کا تقریباً کئی مہینے وہاں کا جو ہے گھیراؤ کرنے کے بعد اسلامی فوج کابل کا یہ علاقہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ایک کام یہ کیا کہ جب یہ علاقے پورے کے پورے اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گئے تو سجستان کا یہ علاقہ، اس کو باقاعدہ ایک اسٹیٹ کی شکل دے دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج کی زبان میں کہوں میں تو اسٹیٹ جو ہے، اس زمانے میں اس سے ولایتن جو ہے عربی میں یہ لفظ کہا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک اسٹیٹ کی جو ہے مستقل جو ہے اسٹیٹ کی شکل دے کر کے وہاں کا گورنر، وہاں کا امیر عبد الرحمن بن سمورہ کو بنایا۔ عبد الرحمن بن سمورہ یہ وہ نام ہے جو اس علاقے کی فتوحات میں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، تو اس طرح سے ان کے اوپر ایک انعام کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہی کو اس علاقے کا گورنر بنا دیا تھا، عبد الرحمن بن سمورہ۔ جب ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا، اس کے بعد جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن یہ وہیں کے گورنر رہے یہاں تک کہ زیاد بن ابی سفیان جو کہ بصرہ کا گورنر ان کو بنایا گیا، بصرہ کی ذمہ داری دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اور بھی کئی چیزیں ہوئیں، تو یہ سب کی سب اس وقت یہ ہوا، یہ تقریباً 45 ہجری کا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تقریباً 5 سال گزر گئے، تو اس وقت دوبارہ پھر بصرہ کے ماتحت کر دیا گیا یہ پورا علاقہ۔ پہلے جو ہے اس کو ایک مستقل اسٹیٹ بنا دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجستان کے علاقے کو، لیکن بعد میں پھر 45 ہجری میں خراسان اور سجستان کا یہ ایریا بصرہ کا جو ایریا تھا، جو اسٹیٹ تھا، اسی اسٹیٹ کے اس کو ماتحت کر دیا گیا۔ اب یہاں پر خراسان زیاد بن ابی سفیان نے، جو کہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا اور بصرہ کے ماتحت یہ علاقے کر دیے گئے تھے خراسان اور سجستان کے، تو اس نے خراسان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے جو 4 حصے تھے، پہلا حصہ تھا مرو، اور وہاں کا اس نے امیر احمد یشکری کو بنایا، اور دوسرا جو ہے علاقہ نیسا پور کا تھا، نیسا پور کے علاقے کا جو ہے گورنر اور امیر اس نے خلید بن عبداللہ حنفی کو بنایا۔ تیسرا مرو ردود اور تالقان فاریاب کا علاقہ،
اور یہ اس علاقے کا ذمہ دار قیس بن حیثم کو بنایا۔ ہرات، بازغیس، بوشنج، قادیس یہ علاقے اس کا ذمہ دار نافع بن خالد کو بنایا۔ اس طریقے سے خراسان کے اس علاقے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا زیاد بن ابی سفیان۔ زیاد بن ابی کا لفظ پہلے بار آپ کے سامنے آیا تو وہی لفظ استعمال کرنا بہتر ہے، تو زیاد بن ابی نے اس طرح سے اس کو تقسیم کر دیا۔ اب اس کے بعد اس علاقے میں حکم بن عمرو غفاری جو ایک بڑے مشہور صحابی تھے، ان کا ایک دور شروع ہوتا ہے، تو ان کا نام بھی لینا، ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے سمجھیں کہ حکم بن عمرو غفاری جن سے حدیثیں مروی ہیں اور وہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، جو بڑے مشہور صحابی ہیں، 47 ہجری کو حکم انہوں نے تخارستان جگہ ہے، یہ کمانڈر تھے اور ان کی کمانڈری میں تخارستان کا یہ علاقہ فتح ہو گیا۔ یہ صحابی تھے، یہ گورنر تھے، وہاں بہت سارا مال غنیمت ملا۔ اس کے بعد غور کی جو پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں پر بھی حملے کیے گئے، وہاں جو آبادیاں تھیں ان آبادیوں کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا۔ محلب بن ابی سفرہ اس پورے سفر میں حکم بن عمرو غفاری کے ساتھ رہے، اور بعض ترک لوگ جو پہاڑوں پہ جا کر کے چھپ جاتے تھے، یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، آج بھی آپ جانتے ہیں افغانستان کا ایریا یہ پہاڑی علاقہ، جہاں فوجیں جا کر کے چھپ جاتی ہیں تو دشمن فوجوں کو مقابلہ کرنا ان سے آسان نہیں ہوتا۔ پہلے جو ہے روس کا برا حال ہوا، بعد میں امریکی فوجوں کا بھی برا حال ہوا وہاں پہ۔ تو اس وقت میں یہ باتیں یاد دلا رہا ہوں کہ اس وقت بھی ایسا ہوا تھا جب یہ حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ محلب بن ابی سفرہ کے ساتھ وہاں اس علاقے میں آگے بڑھ رہے تھے، تو اس علاقے کے باشندے جو ترک تھے وہ مختلف پہاڑوں کو انہوں نے اپنا جو ہے یہ بنا لیا، اور ترک یہ چاروں طرف سے جو راستے تھے وہ راستے سب بند کر دیے، اور اس طرح سے یہ لوگ حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور محلب بن ابی سفرہ یہ لوگ بری طرح سے اس علاقے میں پھنس گئے تھے۔ پہاڑی علاقہ تھا، جو راستے تھے، اب چونکہ ترک وہیں کے لوگ تھے تو وہ لوگ جو ہے وہاں رہتے تھے، ان کو پتا تھا، انہوں نے پورا علاقہ جو ہے راستے سب کی سب ان کو گھیر لیا اور ان کو بند کر دیا، کہیں سے ان کے لیے باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن محلب بن ابی سفرہ جن کا نام ہم نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ہم نے کہا تھا کہ آگے بھی یہ نام بار بار آتا رہے گا، جیسے تاریخ کے مختلف اوقات میں مختلف نام فوجی جرنیل کی حیثیت سے، ایک سیاسی مدبر کی حیثیت سے بہت سے نام آئے۔ خالد بن ولید کا نام آپ کے ذہن میں بار بار آتا رہے گا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بار بار آئے گا، فتح قادسیہ کے حوالے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا رہے گا۔ تو ایسے ہی بعد کے دور میں یہ محلب بن ابی سفرہ کا نام بھی ہے۔ تو یہاں محلب بن ابی سفرہ نے بڑی چالاکی دکھائی اس موقع پر، وہاں سے ان کے چنگل سے بچنا ہے، ان سے باہر نکلنا ہے نا، تو اس کے لیے انہوں نے بڑی اچھی چال چلی۔ وہ کیا ہوا کہ ترک کا ایک بڑا لیڈر، ترکیوں کا ایک بڑا لیڈر وہاں سے انہوں نے گرفتار کر لیا، اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں سے اب ہمیں کیسے نکلنا ہے، یا تو تم ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاؤ، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تب اس نے یہ طریقہ بتایا کہ آپ کو اگر یہاں سے نکلنا ہے تو آپ کیسے نکل سکتے ہیں۔ کہا کہ پہلے آپ آگ جلاؤ، ایک راستے پر آگ جلا دو آپ،
اور آگ جلانے کے بعد آپ کا جتنا بھی سامان وغیرہ ہے نا سب لے کر کے آپ بالکل تیار رہو۔ جب آگ جلنے لگے گی تو جتنے بھی یہاں لوگ ہیں نا پہاڑوں پر وہ سب آگ دیکھ کر کے وہاں پر آئیں گے۔ جب وہ لوگ اپنے اپنا جو ان کے جو راستوں میں وہ لوگ جو ہے مورچہ بنائے ہوئے ہیں، علاقے چھوڑ کر کے مورچہ چھوڑ کر کے آگ کی طرف آئیں گے تو آپ چپکے سے کسی بھی ایک راستے سے نکل جاؤ۔ یہی ایک راستہ ہے، بقیہ اور کوئی راستہ نہیں آپ کا یہاں سے نکلنے کا۔ اس طریقے سے محلب بن ابی سفرہ نے اپنی جو جنگی چال چلی یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لوگ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پہاڑی علاقے، کابل کے بعد کے وہ پہاڑی علاقے، اس سے بچنے میں یہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہر جیہون تک پہنچے، یعنی دریائے جیہون تک پہنچے اور اس کو پار کیا، یعنی ماوراء النہر کا جو ایریا کہلاتا ہے وہاں تک پہنچے، اگرچہ کی فتح نہیں ہوئی لیکن یہ نہر جیہون، دریائے جیہون، جس کا تاریخ میں بڑا ذکر آتا ہے، اور محدثین کے یہاں بھی ماورائے نہر ایک لفظ بڑا مشہور ہے۔ اصل میں یہ وہ علاقے ہیں جب یہ فتح ہوئے تھے تو انہی علاقوں کے بہت سارے محدثین بھی تھے جو بعد میں یعنی اس علاقوں میں علم کا اتنا چرچا ہوا کہ بڑے بڑے محدثین ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی کے بعد بخارا آئے گا، یہ علاقہ جو نا اسی کے بعد بخارا پڑتا تھا، تو بخارا بھی اسی وقت جو ہے فتح ہوا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا جو ہے آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ دریائے جیہون تک پہنچے تو وہاں پر حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مولا نے جو ہے وہاں اس کا پانی پیا، اس دریا کا پانی پیا، اور وہ پانی حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیا۔ انہوں نے پانی پیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے حکم رضی اللہ تعالی عنہ، حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری میں، ہجرت کا 50واں سال، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 10 سال گزر چکے، تو ان رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کے بعد اس علاقے میں غالب بن فضال لیثی، ان کو جو ہے اس علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ تو یہ بھی صحابی تھے، غالب بن فضالہ لیثی، اور انہوں نے بھی اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے اسلامی جھنڈے کو لے کر کے یہ بھی آگے بڑھتے گئے۔ تخارستان ایک جگہ تھی، اور تخارستان کو انہوں نے فتح کیا، اور پوری جو ہے انہوں نے کوشش بھی کی اس سلسلے میں تخارستان کے تعلق سے، لیکن اسی کے بعد زیاد بن ابی نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پر ربیع بن زیاد حارثی کو وہاں کی ذمہ داری سونپ دی، جو 50 ہجری سے لے کر کے 50 سے لے کر کے 53 ہجری تک وہاں کی وہ ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ ربیع بن زیاد نے جب ان کو خراسان کے علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا تو انہوں نے بلخ کا علاقہ فتح کیا، بلکہ یہ فتح جو ہے صلح کے ذریعے سے ہوئی تھی کہ وہاں کے لوگوں نے صلح کر لیا تھا۔ پھر کوہستان کا علاقہ، یہ سب جو ہے فارسی زبان بولنے والے علاقے تھے، تو اسی طرح کے فارسی نام بھی ہیں۔ یہ بلخ آج بھی آپ سنتے رہتے ہیں، کوہستان، یہ جتنا بھی تان نام کے لفظ کے ساتھ علاقہ آتا ہے نا، یہ سب فارسی زبان سے لیا ہوا علاقہ ہے، یعنی یہ الفاظ ہیں سجستان، کوہستان۔ تو کوہستان جگہ تھی، اس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے خلید بن عبداللہ حنفی اس علاقے کے ذمہ دار بنے، اور خلید کو جب جو ہے یہ معاملہ، یہ جو ہے علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا، تو اس طرح سے اس علاقے میں یہ لوگ جو ہے آگے بڑھتے گئے۔ یہاں یہ ہوا کہ پھر زیاد بن ابی سفیان کا معاملہ ختم ہو گیا،
اور زیاد بن ابی سفیان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد بن ابی سفیان، اس کو جو ہے زیاد بن ابی ہی ابی ہے، اور جو ہے عبید اللہ بن زیاد بن ابی سفیان کو بھی بعض علاقوں کی ذمہ داری دی گئی، جس میں سے خراسان کا علاقہ بھی شامل تھا۔ جب یہ عبید اللہ بن زیاد یہ مرو کے علاقے میں پہنچا تو یہاں سے بہرحال اس نے نہر جیہون، دریائے جیہون کا علاقہ پار کیا، اور وہ اس علاقے کو پار کر کے رامشین، نصف اور بیکندہ، یہ اس زمانے کے علاقے تھے، یہ علاقے سب اس نے فتح کر لیے۔ جب یہ علاقے فتح ہو گئے تب جو ہے بخارا جو شہر تھا، وہاں پہ بخارا شہر کی ایک ملکہ تھی، یعنی وہاں کی ایک خاتون ذمہ دار تھی، اسی لیے وہ فارسی زبان کا لفظ خاتون یہاں سے اس عورت کے تعلق سے ملتا ہے۔ اور یہ خاتون، اس نے اس وقت ترکوں کو مدد کے لیے اپنے خط لکھا کہ آپ لوگ آئیے اور ہماری مدد کیجیے۔ یہ بخارا کی ہی ملکہ تھی، اس وقت کوئن تھی کہہ لیجیے بخارا کی۔ تو کافی بڑی تعداد میں ترکی لوگ ان کی مدد کے لیے آ گئے، لیکن مسلمانوں سے جب ان کی مدبھیڑ ہوئی اور مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی اور وہ غالب آ گئے، تب جو ہے اس خاتون نے کی پیشکش کی، آفر کیا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیا جائے، اور عبید اللہ بن زیاد نے صلح کر لیا۔ اور کتنے پر صلح یہ طے ہوئی، کیا ہوا معاملہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے کہنا ہو تو تقریباً جو ہے یہ یعنی کچھ 2 ملین یا 1 ملین اس طرح کی درہم کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بخارا کا یہ علاقہ صلح کے ساتھ مسلمانوں کے جو ہے ماتحت ہو گیا۔ وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد نے ترک قوم کے ساتھ کافی جو ہے اس کی لڑائی رہی، اور چونکہ یہ لوگ کافی جنگجو لوگ تھے، کافی جو ہے جنگ کے ماہر لوگ تھے، اس لحاظ سے کافی سخت قسم کی لڑائیاں بھی وہاں پر چلتی رہی۔ عبید اللہ بن زیاد خراسان کے اس علاقے میں 2 سال تک رہا۔ اس کے بعد تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بصرہ کا گورنر بنا دیا، بصرہ چلا گیا پھر عبید اللہ بن زیاد 55 ہجری میں۔ جب یہ وہاں گیا تو بخارا کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ گئے وہاں پر بصرہ، جو بڑے مشہور قسم کے تیر انداز تھے، یعنی بہت مہارت رکھتے تھے، اور اس طریقے سے ان لوگوں سے عبید اللہ بن زیاد نے کافی فائدہ اٹھایا، اور ان کو لے جا کر کے وہاں پر لوگوں کو سکھانے کے لیے ان کو استعمال کیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے بخارا کا یہ علاقہ صلح ہو گئی تھی، اس لحاظ سے صلح کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہا۔ اس کے بعد 56 ہجری کو ہجرت کی، 56 ہجری یعنی تقریباً 16 سال ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو، تو یہاں پر پھر سعید بن عثمان بن عفان کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد اب یہاں سے واپس بصرہ چلا گیا۔ جب سعید بن عثمان عفان اب یہاں پر جو ہے آئے تو یہ خراسان کے علاقے میں ان کے ساتھ بہت سے بصرہ اور کوفہ کے لوگ بھی آئے تھے، اور پورے اس علاقے میں وہ لوگ گھوم پھر کر کے اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو علم تھا کتاب و سنت کا علم، وہ علم بھی اس علاقے میں وہ لوگ پھیلاتے رہے۔ آپ کو میں نے کہا کہ اس علاقے کے بڑے بڑے محدثین ہیں جو اس علاقے سے تعلق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سعید بن عثمان بن عفان
یہ سمرقند کے علاقے کی طرف آگے بڑھے، اور جو بخارا کی جو ملکہ تھیں پہلے جن کا ذکر آپ کے سامنے آیا، ان کو ان سب کا علم ہو گیا، تب جو ہے انہوں نے پھر سے جو ہے دوبارہ ان کے ساتھ بھی صلح کر لی، جیسے پہلے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ صلح کیا تھا، تو سعید بن عثمان بن عفان کے ساتھ صلح کر لیا۔ اور جب جو ہے یہ صلح کر لیا تو یہ مدینہ جو بخارا کا علاقہ تھا، اس پورے علاقے کے میں وہ جو ہے فاتح کے انداز میں داخل ہوئے، اور باقاعدہ جو ہے سعید بن عثمان بن عفان نے اس علاقے کی جو یہ خاتون تھیں، خاتون کو اپنے پاس بلایا۔ جب یہ خاتون وہاں ان کے پاس گئی ہیں سعید بن عثمان بن عفان کے پاس، تو بڑی زیب و زینت کے ساتھ کوئن تھیں اس علاقے کی، تو اس علاقے کے کوئن ہونے کے لحاظ سے بڑی خوبصورت بھی تھی، تو اپنی پوری خوبصورتی کا جو ہے جلوہ بکھیرتے ہوئے یہ پہنچتی ہیں۔ یہ اس جو ہے سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن فارسی زبان کی جو کتابیں ہیں جو اسی علاقے کے لوگوں نے لکھی ہیں، اور زیادہ تر یہ ایسی کتابیں ہیں جو عام طریقے سے ادیب لوگ لکھا کرتے ہیں، شعر و شاعری کرنے والے لوگ لکھا کرتے ہیں، انہوں نے تو بڑی کہانیاں لکھی ہیں، اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری کہانیاں صرف اور صرف ان ادیبوں کی اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ ادیب لوگ ایسا کرتے ہیں، اس طرح سے سوچتے ہیں، اور جب ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے ایک آدمی اور ایک عورت کا، تو پیار و محبت کی باتیں جو ہے لکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے بارے میں، کہ جو ہے یہ سعید بن عثمان بن عفان ان کے حسن کو دیکھ کر کے ایسا متاثر ہوئے کہ دونوں میں پھر اب بڑی محبت رہی، اس طرح کی باتیں جو ہے ذکر کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد کہنا یہ ہے کہ سعید بن عثمان بن عفان نے سمرقند کا علاقہ، اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا۔ سمرقند بخارا بہت سنتے رہتے ہیں، تو جب انہوں نے سمرقند کے علاقے کی طرف جو ہے آگے بڑھے تھے وہ، تو بخارا کے لوگ بھی ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے ان کی مدد کی اس سلسلے میں، اور اس طریقے سے 3 دن تک سمرقند میں مسلمان دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی جو ہے جنگ کے اندر سعید بن عثمان بن عفان کی ایک آنکھ بھی چلی گئی، اور آخر کار سعید بن عثمان بن عفان سمرقند کے اس علاقے میں فوجی قوت کے ساتھ اور داخل ہوئے، اور جب یہ داخل ہوئے تب وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ صلح کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے صلح بھی کر لی۔ اس طریقے سے خراسان کا یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا۔ تو یہ سمرقند، میں خراسان کہہ رہا تھا، سمرقند کا یہ علاقہ، سمرقند کا یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا۔ کہ یہ بخارا اور سمرقند جو بڑے مشہور جو ہے علاقے تھے، اس جو ہے، اور وہاں سے بڑے بڑے محدثین کا تعلق ہے۔ بخارا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ علاقے مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے۔ اس کے بعد 57 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عثمان بن عفان کو وہاں سے ہٹا دیا، اور جب ان کو وہاں سے ہٹا دیا تو یہ وہاں سے بہرحال چلے گئے، اور کچھ لوگ تھے جو بڑے بڑے لوگ تھے سمرقند کے، ان کو لے کر کے یہ مدینہ بھی آئے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ جو تعلق رہا مدینے میں ان کا، اس کا بھی ذکر عام طریقے سے مورخین کرتے ہیں، لیکن مجھے یہاں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سمرقند کا یہ علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سعید بن عثمان بن عفان کو وہاں سے ہٹا دیا، تو یہ علاقہ بھی عبید اللہ بن زیاد کو پھر سے ان کے ماتحت کر دیا گیا۔
اور بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ خراسان کا یہ علاقہ عبدالرحمن بن زیاد کے حوالے کر دیا گیا۔ بہرحال چاہے جو بھی ہو، تو یہ علاقہ پھر سے ان کے ماتحت ہوا، ان لوگوں کے ماتحت ہوا، اور یہ پورا علاقہ یہاں سے پھر یہ لوگ جو ہے آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھے تو ترمذ، جہاں کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ہے ترمذی ترمذی آپ کہتے رہتے ہیں، تو وہ علاقہ بھی جو ہے اس وقت پھر سے جو ہے مسلمانوں کے انہوں نے فتح کیا، یہ سب مسلمانوں کے جو ہے ماتحت ہو گیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، سندھ کے علاقے تک یہ سلسلہ بڑھ گیا تھا۔ جی، جو ہے یہ جو وہ علاقہ ہے جو ہے جسے کہا جاتا ہے، ابھی آج کا ہم جو بیان کریں تو ملتان کا ایریا جو کہلاتا ہے، جو ہے تو ملتان کا ایریا اور اس طرح کے جو ایریے تھے، یہ سب جو ہے اس وقت جو سرحد پڑتی تھی، جو بارڈر کا ایریا ہوتا تھا، وہاں تک اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت۔ پھر اس کے بعد ان کے جب وفات ہو جاتی ہے، ان کے بیٹے خلیفہ بنتے ہیں، تو یہ سلسلہ بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ کس طریقے سے یہ سلسلہ اور آگے بڑھ کر کے یہ سندھ کا علاقہ کب فتح ہوتا ہے، آگے چل کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد کی یہ باتیں ہیں سندھ کے علاقے کے تعلق سے، جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات کا جو سلسلہ تھا، وہ یہاں تک جو ہے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی فتوحات دو علاقوں میں تھی، تو دونوں علاقوں میں یہاں تک پہنچی جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے تعلق سے فتوحات کے سلسلے میں بات نہیں آئے گی۔ اب جو ہے اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ان کے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی جو بات ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا کہ اس کے لیے کس طریقے سے راستہ ہموار کیا گیا۔ فتوحات کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے کر کے یہ پوری بات چاہا کہ آپ کے سامنے آج پیش کر دوں، تو میں نے یہ پوری بات ذکر کر دی ہے۔ اسی پر آج کا یہ درس آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔